جی السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ زبان کی اقسام اور زبان کے خاندان کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے زبان کے بارے میں بات کی جائے تو ہادی حسین زبان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زبان علامتوں کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ ہوتا ہے یا بن سکتا ہے۔ زبان کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، زندہ زبانیں یا مردہ زبانیں۔ زندہ زبانوں میں وہ تمام زبانیں شامل ہیں جن کے بولنے والے اس وقت موجود ہیں یا جس میں اچھی خاصی مقدار میں جو ہے وہ علمی سرمایہ موجود ہے، اور مردہ زبانوں سے مراد وہ زبانیں ہیں جن کے بولنے والے اس وقت ناپید ہو چکے ہیں یا اس کے اندر خاطر خواہ کوئی علمی ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ انسانوں کی طرح زبان بھی اپنا خاندان رکھتی ہے، اور مختلف جو زبانیں ہیں وہ مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جس خاندان کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے سامی۔ اس میں عبرانی، آشوری، فنیکی اور قدیم شام اور بابل کی وہ تمام زبانیں ہیں جو کہ اب اس وقت ناپید ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں جو عربی زبان ہے، یا افریقہ میں چند زبانیں ایسی ہیں جن کو حبشی بولتے ہیں، وہ تمام بھی اسی سامی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خاندان کا نام ہے ہمارے پاس ہند چینی۔ ہند چینی میں چینی، سیامی اور اس سلسلے کی جو 7 بڑی بڑی زبانیں ہیں جیسے تبتی یا ہمالوی، اور اس کے علاوہ برمی، اور اس کی 26 جو شاخیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی ہند چینی خاندان میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خاندان ہے دراوڑی خاندان۔ اس خاندان میں تیلگو، تامل اور کنٹری یہ ہندوستان میں بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں براہوی وہ بھی اسی خاندان کی ہے، اور ملیالم زبان بھی اسی دراوڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاندان ہے مونڑا۔ اس میں ہندوستان کی گونڈ، سنتھال، منڈلی، راج محل اور سنبھل پوری جیسی زبانیں جو ہیں وہ اسی مونڑا خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ بانتو میں جو ہے وہ افریقہ کی تقریباً 150 کے قریب زبانیں جو ہیں وہ اسی بانتو خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی یہ بھی ایک خاندان کا نام ہے۔ اس میں ریڈ انڈین قبائل کی زبانیں، مگر ان میں سے جو بعض زبانیں ہیں اور بعض قبیلے ہیں جو وہ زبانیں بولا کرتے تھے وہ اب ناپید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ملایا کے علاقے کی زبانیں جو ہیں وہ اس میں بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہند یورپی ہے یا جس کو ہم ہند آریائی بھی کہتے ہیں، تو اس خاندان کو ہند آریائی، ہند جرمانی یا ہند آریائی خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی زیادہ تر جو بڑی زبانیں ہیں اور اس کے علاوہ یورپ کی تمام اہم ترین زبانیں جیسے انگریزی، جرمن، فرانسیسی، اطالوی، کیلٹک زبانیں، وہ سبھی اسی ہند یورپی یا ہند آریائی یا ہند جرمانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اردو بھی اسی ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ شکریہ۔